اور شکر ادا کرنا یہ عبادت ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، پھر جو مجبور کر دیا جائے، نہ تو وہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اس ہدایت کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں نازل کی ہے اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے مفاد کی خاطر دین کو فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی اور مغفرت کے بدلے میں عذاب خریدا ہے، بس کتنا صبر ہے ان کا آگ پر۔ ہدایت کی بات چھوڑ کر گمراہی کی طرف چلے جانا اور مغفرت کے کاموں کو چھوڑ کر عذاب والے کاموں کو اختیار کرنا انتہائی ناسمجھی کی علامت ہے۔ فرمایا یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا یقیناً وہ ضد میں حق سے دور جا پڑے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ قرآن مجید کی آیت نہایت جامع آیت ہے، اسے آیت البر کہا جاتا ہے۔ اس میں عقائد، عبادات اور نیکی کے باقی کاموں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ سفیان ثوری اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس آیت میں نیکی کی تمام انواع و اقسام کو بیان کر دیا گیا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں ثوری رحمہ اللہ نے سچ فرمایا، جو شخص اس آیت میں موجود نیکیوں سے متصف ہو گیا گویا وہ سارے کا سارا اسلام میں داخل ہو گیا۔ وہ حکم آیا نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس نے تمام نیکیوں کو اپنا لیا۔ لہٰذا ان میں سے ایک ایک نیکی کو آپ نے نوٹ کرنا ہے اور اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا میرے اندر یہ چیزیں ہیں یا نہیں۔ فرمایا نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، یعنی صرف کسی ایک خاص سمت ڈائریکشن کو فالو کرو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافر اور سوال کرنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں دے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور وہ جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کریں، اور وہ جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اس آیت میں ایمانیات کی بات بھی ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ کی محبت میں اور مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، سوالیوں اور گردنیں چھڑانے میں مال خرچ کرے۔ اپنا جائزہ لیجئے، احتساب کیجئے کہ کیا ہم ان ساری جگہوں پہ مال لگاتے ہیں، پھر عبادات کی طرف توجہ، نماز اور زکوٰۃ، اور پھر اپنے حقوق العباد، وعدے پورے کرنا، اور پھر صبر اور سچائی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر جس قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو مقتول کے وارث کے لیے معروف طریقے سے پیروی کرنا اور قاتل کو اچھے طریقے سے اس کی دیت ادا کرنا لازم ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں اہل جاہلیت کے ایک ظلم کا خاتمہ مقصود ہے، کیونکہ ان کے ہاں اگر کمزور قبیلے کی کوئی عورت کسی طاقتور قبیلے کے مرد کو قتل کر دیتی تو وہ قتل کرنے والی عورت کی بجائے اس قبیلے کے کسی بے گناہ مرد یا بہت سے مردوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اسی طرح کسی کمزور قبیلے کا کوئی غلام کسی زور آور قبیلے کے کسی آزاد آدمی کو قتل کر دیتا تو وہ اس قاتل غلام کی جگہ اس قبیلے کے کسی بے گناہ آزادی کو قتل کرنے پر اصرار کرتے۔
تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ نہیں، قتل کرنے والے کے بدلے میں قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا، کسی دوسرے کو نہیں۔ قاتل خواہ آزاد ہے، غلام ہے، مرد ہے یا عورت۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ مقتول کے وارث کو قاتل کا بھائی کہا گیا، یعنی قتل ہو گیا، جرم بہت بڑا ہے، لیکن رشتہ ایمانی نہیں ختم ہوا، اور ایک طرح سے سفارش بھی کی گئی کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب تم اسے کچھ نہ کچھ رعایت دے دو، کچھ معافی دے دو۔ معافی کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ صدقہ کرتے ہوئے دیت کے بغیر معاف کر دیں، اور دوسرا یہ کہ دیت لیں، خواہ پوری لیں یا اس میں سے کچھ معاف کر دیں، اور اگر معاف کرتے ہوئے قصاص کی جگہ دیت قبول کر لیں تو پھر دینے والوں پہ لازم ہے کہ اچھی طرح اس کو ادا کریں، اور دیت کا تقاضا کرنے والے اچھے طریقے سے کریں۔ استطاعت ہوتے ہوئے دیت ادا نہ کرنا ظلم ہے، اور دیت میں دیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ یعنی قصاص تو جان کے بدلے جان لینا ہے، جان لینے میں زندگی ہے۔ ہاں، یہ کہ ڈیٹرنٹ کا کام کرے گا، آئندہ لوگوں کی جانیں بچ جائیں گی، سزا کے خوف سے لوگ قتل کرنے سے رک جائیں گے، اور کوئی کسی اور کو قتل کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اور پھر تتقون، یعنی تم دوسرے کو قتل کرنے سے بچ جاؤ گے، اور اس طرح آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت اختصار اور جامعیت میں بے نظیر ہے، بے مثال ہے، اتنا بڑا حکم چند لفظوں میں دے دیا گیا۔ پھر فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، یعنی ایسی بیماری ہے کہ اب زندگی کے آثار کم ہی ہیں، یعنی جان بچنا مشکل ہے، تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ دے تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کر جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اب ایسا ہے کہ والدین اور رشتہ داروں کے حصے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں خود مقرر کر کے بتا دیے، لیکن کچھ والدین اور رشتہ داروں کے حصے مقرر نہیں بھی ہوتے، ان کے بارے میں وصیت کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ محروم نہ رہ جائے۔ مثلا وہ والدین جو مسلم ہی نہیں، کافر والدین وارث تو نہیں بن سکتے، تو ان کے لیے وصیت کی جا سکتی، یا غلام ہیں، غلام بھی وارث نہیں بنتا لیکن وہ غلام مسلمان ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ وصیت کی جا سکتی۔ اسی طرح دادا دادی، نانا نانی جن کا کوئی پرسان حال نہیں، تو والدین کی موجودگی میں ان کے حق میں بھی وصیت لازم ہے، کیونکہ اگر والدین ہو تو اوپر پھر نہیں جا سکتی وراثت، ایسی صورت میں ان کے لیے کچھ وصیت کر دی جائے۔ اسی طرح کسی شخص کے بیٹوں کی موجودگی میں پوتے پوتیاں وارث نہیں ہو سکتے، تو پھر ان کو وصیت کے ذریعے کچھ دیا جا سکتا ہے، یعنی ایسے پوتوں کے حق میں وصیت فرض ہے جن کا والد فوت ہو چکا ہو اور ان کا جائیداد میں حصہ نہ بنتا ہو، تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ وصیت کے طور پر مختص کر دیا جائے۔ وَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اسے بدل ڈالے تو بے شک اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں گے، بلا شبہ اللہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ السمیع، بہت سننے والا، اس کی سماعت سے کوئی چیز بھی دور نہیں، چونٹی کے چلنے کی آواز ہو یا کسی اور چیز کی اس سے بھی کم، کوئی اللہ کی تعریف کرے، حمد پکارے یا کوئی شکوہ کرے، سب کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ اور سمع بمعنی اجابت یعنی قبول کرنے کے بھی آئے ہیں۔ پھر اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی طرفداری یا گناہ کی وصیت کرنے کا اندیشہ ہو تو وہ ان میں باہم اصلاح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کیوں روزے رکھو؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، یہ ہے اصل مقصود۔ تو روزہ تقوی کے حصول کا، یعنی تقوی کے اتنے فوائد اور بے شمار ثواب اور اجر بتائے جاتے ہیں، تو سوچتے ہیں انسان، کیونکہ انسان کی نجات کا نثار تقوی حاصل کیسے ہو؟ تقوی روزے سے حاصل ہوتا ہے اور بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ اس میں نفس کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ روزہ شہوت کو توڑتا ہے، انسان کے تکبر کو ختم کرتا ہے۔ تو جتنا زیادہ تقوی ہوگا اتنا زیادہ مقام ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ اللہ کی نگاہ میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
لہذا تقوی کا حصول ضروری ہے. اور یہ رمضان کا مہینہ جو آنے ہی والا ہے نا انشاءاللہ، لگتا ہے پورا مہینہ روزے رکھنے ہوگے. جی ہاں، پورا مہینہ، لیکن چند دن ہے بس گنتی کے. ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی